نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر 3 عملوں کا ذکر کروں گا، ایسے 3 عمل جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل فرمایا الاسلام یہدم من کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، اسلام سے پہلے کا جو دور ہوتا ہے وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، اور اس زمانہ جاہلیت کے اندر انسان سے جتنے گناہ ہوئے تو اسلام لانے کی برکت سے، اسلام لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کا گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور وہ انسان اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کرتا ہے نئے سرے سے۔ اور دوسرا عمل جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہجرۃ تہدم من کان قبلہ، کہ ہجرت کرنے کے بعد، ہجرت سے پہلے جتنے بھی انسان سے خطا، لغزشیں، گناہ ہوتے ہیں تو ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور ہجرت کی وجہ سے انسان اپنا وطن چھوڑتا ہے، اپنا کاروبار چھوڑتا ہے، اور سب کچھ اپنے بیوی بچوں کو قربان کر کے اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، اور وہاں پر آزادی کے ساتھ، تاکہ وہ اپنی عبادات ادا کر سکے، اسلامی روایات کو قائم کر سکے۔ اس لیے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور ہجرت سے پہلے اس کے اللہ تعالیٰ سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل جس سے گناہ انسان کے مٹتے ہیں، معاف ہوتے ہیں، فرمایا کہ الحج یہدم من کان قبلہ، کہ حج سے پہلے جتنے بھی انسان سے گناہ ہوئے تو حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حج کی برکت سے اپنے اس بندے کو بھی معاف دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور اس کی مغفرت اور بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اور جو حاجی حج کر کے واپس لوٹتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو یہ 3 عمل ایسے ہیں اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ان کی برکت سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، اور استغفار، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفار کا حکم فرمایا گیا۔ ہمارا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ معصوم تھے، بخشے بخشائے تھے، اور گناہوں سے پاک اور صاف تھے، اور اتنی عبادت کرتے کہ رات کے وقت ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت میں قیام کی حالت میں ہوتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا اور سوج جاتے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ اپنے فرائض منصبی سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور استغفار کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ تو یہ وہ اعمال ہیں، ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جو پکی سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ آسنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔